किसी भी मकान को देखते ही मैं बता सकता था कि उसको बने हुए कितने दिन हो गए, कितने कितने अरसे के बाद उसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई और उसके अंदर वक्त की रफ्तार क्या है। मुझे यकीन था कि वक्त की जो रफ्तार मकानों के बाहर है वो मकानों के अंदर नहीं है। मुझे ये भी यकीन था कि एक ही मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। एक बार मैं एक मकान के सामने खड़ा हुआ था। मुझे उसका दरवाज़ा इस तरह बंद मालूम हुआ जैसे उसने किसी खौफ की वजह से या किसी चीज़ से हिफाजत के लिए या किसी बात की शर्म से अपने चेहरे को हाथों से ढांप रखा हो। मैं उस मकान के बारे में कोई अंदाज़ा न कर सका। इसीलिए जब मैं उस मकान के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उसके एक एक चप्पे को, हर दीवार, दरवाजे, फर्श और छत को देर तक देखा। इसमें करीब करीब सारा दिन ज़ाया करके और किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर मैं वापस आया और रात भर उस मकान के बारे में सोचता रहा। मैंने अपने पूरे मुआयने पर बार बार गौर किया और हाफिज़े पर तरह तरह से ज़ोर दिया। आखिर मुझे ख्याल आया कि इस मकान में कोई एक हिस्सा ऐसा था जहां पहुंचकर खौफ का एहसास होता था और कोई एक हिस्सा ऐसा था जहां पहुंचकर महसूस होता था कि मेरी कोई नामालूम ख्वाहिश अनकरीब पूरी होने वाली है। वो तो कहानी हमारे जहन में आती ही नहीं है। ज़्यादा तो ये होता है लिखते जाते हैं और बनती रहती है, तो वो कहानी को पहले से डिफाइन नहीं कर पाते। हमको फर्जी कहानियाँ नहीं पसंद हैं। अभी रियलिटीज़ कितनी हैं हमारे यहाँ, तो फर्जी की क्या ज़रूरत है। ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो रियलिटी पर बेस्ड हैं असल में। अब उसको रियल स्टोरी तौर पर लिखा नहीं है, मगर वो इमेज पूरा बनता है दिमागों में। अल्लामा इकबाल जो बहुत बड़े शायर थे वो भी एंटी रियलिटी थे। फितरत ने फ़कत रेत के टीले की तामीर, एहराम की अजमत से निगुसार हैं अफलाक, किस हाथ ने खींची अबदियत की ये तस्वीर। मतलब जो आदमी की खींची हुई तस्वीर होती है वो उसकी बात ही और होती है। पहली कहानी शमसुर रहमान फारूकी साहब ने वो उनको दिखा दी थी। हमने कहा कोई कहानी हमने पढ़ी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में है या पर्शियन में है, वो तो आप देखिए कैसी है। तो उन्होंने देख के बताइए अच्छी है, तो फिर छाप दी उन्होंने अपने रिसाले में। पर्चा हमारा शबखून जब निकला तो पढ़ते ही थे, जाहिर बात है। जो फारसी के वो उर्दू दोनों चीज़ों के बड़े आलिम आदमी थे और हैं। और जैसा मैंने कहा उनको शेर बहुत याद थे, लतीफ़े बहुत याद थे, पढ़ते बहुत थे। अंग्रेज़ी बहुत पढ़ते थे, हालांकि अंग्रेज़ी उनका सब्जेक्ट नहीं था, पढ़ते बहुत थे। फिर उन्होंने एक दिन मुझे एक अफसाना दिया और कुछ गोल मोल से कहा कि अच्छा भाई ऐसा है कि ये अफसाना वो तर्जुमा किया है मैंने, अगर आपको अच्छा लगे तो आप छापिए। तो मुझे अब तक याद है उसका नाम उन्होंने रखा था नौजरात, अंग्रेज़ी में NOWSRATH। हमने ये क्या है, कहने लगे ये वो उसकी लड़की का नाम नुसरत है लेकिन वो अंग्रेज़ी में ऐसे ही लिखा था, तो मैंने वही लिख दिया है उस पर, नीचे उर्दू में लिखा। अब खैर वो भाई बहुत अच्छा अफसाना लगा मुझे, मैंने छाप दिया और छापते ही तमाम शोहरत होगी कि अच्छा ये अफसानागार भी हैं नहीं मसूद साहब, ये तो भाई बहुत बड़े आलिम हैं, फ़ारसी के बड़े आलिम हैं, उर्दू के बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े आलिम बाप के बेटे भी हैं, तो अफसानागारी भी करते हैं। ये तो अचानक ये तमाम बात खुली और फिर से उनकी जो उनकी ज़िंदगी शुरू हो गई, एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई बतौर अफसानागार के। दरख्त की घनी छाँव में उसकी सूरत नजर न आती थी, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। नुसरत
میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. اس کے خد و خال دکھائی نہیں دے رہے تھے. میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا. میں نے جھک کر غور سے دیکھا. اس کے چہرے پر سوکھی ہوئی زرد پتیاں نقاب کی طرح پڑی ہوئی تھیں. تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے سمجھا کہ نیریٹو کی واقعی زبان کیا ہونا چاہیے، اور اس زبان کو انہوں نے خلق کیا. اور چونکہ زبان پر ان کو پوری طرح سے قدرت حاصل ہے ورڈ پیٹرن کے اوپر، زبان کے سٹرکچر کے اوپر، زبان کی ساخت کے اوپر، اور یہ کہ کس طرح کے موضوع کے لیے کس طرح کی زبان مناسب ہوگی، یہ نقطہ ان کے ذہن میں پوری طرح سے روشن. تو یہ تمام چیزیں چونکہ ان کے ذہن میں پوری طرح سے روشن تھیں، تو اسی لیے پہلی کہانی چھپتے ہی 1971 میں، جیسا مجھے یاد آ رہا ہے، ان کی پہلی کہانی چھپی اور وہ توجہ کا مرکز بن گئی، اور لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ بالکل ایک افسانے کی دنیا میں ایک نئی، بالکل نئی چیز سامنے آئی ہے. ایک انہوں نے مجھ سے اور عجیب بات کی جو مجھے ابھی یقین نہیں آتا، لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو. یقین تو کیوں نہ آئے، بھائی جھوٹ تو بولتے نہیں. کہنے کہ زیادہ تر افسانے میرے ایسے ہیں کہ میں نے خواب میں انہیں دیکھا ہے، کہ پورا افسانہ خواب میں ہو رہا ہے. صبح دیکھتا ہوں، پھر صبح اٹھ کر کے یا کبھی اس کو لکھ لیتا ہوں. تو میں نے کہا یار تم تو یعنی ایسی بات کہہ رہے ہو کہ یا تو تم کہ تمہارے دماغ میں کوئی بھوت بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہ کہنے کہ نہیں اب جو بھی ہے ایسا ہے. وہ گھاٹ کے ٹھہرے ہوئے پانی کو بہت غور سے، جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی. پھر وہ رک رک کر چلتی ہوئی کشتی کے سائبان والے سرے پر آ گئی. تھوڑا جھک کر اس نے ایک بار پھر پانی کو غور سے دیکھا. سیدھی کھڑی ہوئی، اپنے پورے بدن کو سادھا اور بہت اطمینان سے جھیل کی سطح پر پیر رکھ دیا، جیسے کوئی سوکھی زمین پر قدم رکھتا ہے. پھر اس کے دوسرے پیر نے کشتی کو چھوڑا. اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا قدم. پانی پر چل رہی ہے. میں نے کچھ حیرت اور کچھ خوف کے ساتھ خود کو بتایا. ان کے افسانے، ہر افسانے میں خواب کسی بات رہتی ہے، اور وہ اتنا دل کو کھینچ لیتی ہے. جیسے ان کا افسانہ ہے طاؤس چمن کی مینا. اب وہ کہنے کو تو افسانہ یہ ہے کہ واجد علی شاہ کے زمانے میں جو ان کا جو چڑیا گھر ہے اس میں چڑیاں ہیں پلی ہوئی ہیں، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے. ایک پورا میناؤں کا ایک پورا گھر سا ہے، اس میں ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے. وہ گانے بھی گاتی ہیں، نظم بھی گاتی ہیں. ایک ان کا جو اس میں رکھوالا ہے، اس کی بیٹی ایک ان سے چڑیا مانگتی ہے ہم کو بھی لا دو. تو بہت ہی معمولی سا افسانہ، پھر وہ چڑیا ان کو دے دی جاتی ہے. تو بادشاہ اس کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے چرا کے لے لی، چوری وہاں کرتے ہیں جہاں کی مانگے سے نہ ملے. اب یعنی اس قدر وہ پوری شخصیت ایک آدمی کی آ جاتی کہ اب چاہے اس کو آپ یہ کہیے کہ انہوں نے واجد علی شاہ کو یا اس کے زمانے کے لکھنؤ کو رومانٹیسائز کر بھی دیا ہو شاید، لیکن اس ایک جملے میں پورا لکھنؤ، پوری تہذیب، پورا زمانہ، پورے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ چوری وہاں کرتے ہیں جہاں سے مانگے پہ نہ ملے. طاؤس چمن کی محنت سچی کہانی ہے. ہمارے ایک عزیز تھے، واجد علی شاہ کے قفس میں ملازم تھے، تو ان کا قصہ ہے. تو انہوں نے وہی ایک چپکے سے چرا لی مینا. تو یہ کیا تھا انہوں نے؟ ہاں. اچھا. تو بادشاہ، ان کا خیال ہے کہ بادشاہ کو پتہ نہیں چلے گا 40 مہینائیں ہیں. بادشاہ نے فوراً پوچھا کہ وہ کہاں ہے، فلاکارہ کہاں ہے. تب ان کا بیچارے کا دم نکل گیا. تو ان کو ایک ایک مینا کے اور سب پرندوں کے نام یاد تھے ان کو. تو پوچھتے، وہ بڑی خوبصورت کہانی ہے. ہاں، اس میں پوری اودھ ہسٹری بھی ہے پوری. ان سب نوابین میں واجد علی شاہ بہت آرٹسٹک نیچر کے تھے. وہ بادشاہ تھے ہی نہیں اصل میں، تو بالکل آرٹسٹ آدمی تھے. اور لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ بادشاہ تھے گویا. مطلب واجد علی شاہ کا امیج ایسا اچھا ہے
यहाँ अवध में तो बिल्कुल चौपट कर दिया वाजिद अली शाह को, मगर और जो दूसरे हिस्से हैं हिंदुस्तान के, वहाँ महसूस हुआ उनको कि आदमी बड़ा अच्छा आदमी था। आप जब लिखते हैं तो आपका तरीका क्या रहा? मेज़ पर किस वक्त? नहीं, तो इन लोगों से पूछ लीजिए, कोई तरीका है ही नहीं हमारा। जहाँ बन गया जहाँ बैठ के लिख दिया, बस लिख दिया। हाँ, वक्त भी नहीं है कोई कि सुबह? नहीं, कुछ नहीं। जैसे कुछ राइटर्स हैं, जैसे अल्बर्टो मोराविया कहते हैं मैं 1 बजे से पहले लिखा, जो भी लिखा उन्होंने 1 बजे। हमारा ख़ास बात यह है कि सब कहानियाँ हमारी यहीं लिखी गई हैं, इसी घर में। इसी घर में, इससे बाहर कुछ नहीं लिख पाते हम। अब हाँ, पहले का तो हम इतना नहीं जानते, लेकिन ये था कि पहले लोग बताते हैं सबके बहुत गुस्सा करते थे, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़रा अलग थलग रहते थे घर से। तो घर वालों को भी ज़रा वो रहता था, और बिल्कुल अलग थलग ऐसा रहते थे कि ऊपर का हिस्सा जो है वहाँ रहते थे, और पूरा दिन नहीं, नीचे नहीं उतरते, बस खाली किसी वक्त जैसे यही खाने के लिए, नाश्ते के लिए बस नीचे आते थे, वरना ऊपर ही रहते थे। वो अपना सब पढ़ने का काम या ऐसे ही सब किया करते थे। तो किसी बात पर भी गुस्सा आ जाता था तब तो बस बिल्कुल ही अकेले में रहना चाहते हैं। तो ये तो शुरू से था, और बाद में भी यही रहा कि जैसे अकेला रहना ज़्यादा, कुछ भी हो अकेला रहना पसंद करते। There is one thing that I would want to describe about living in this house is the pace. It's so different from where I come from. So in Mexico, things I feel, especially in Mexico City, are very fast and very loud in a very general sense. In this house, there's a completely different pace to work. It's sort of much, not only slower, but much more, I would say, calmer in the way of seeing. And even the way this house works, if you walk from the outside and then walk in, it almost feels like an oasis to a certain point. So being here, I've absorbed that into my work and into my way of being as well. हाँ, इमेजी तरह दिखाई देता है मुझे, इसलिए उसमें फिर लिखने में आसानी हो जाती है। फिर वो हमको जोर नहीं लगाना पड़ता दिमाग पर, अपने आप बनता जाता है, इमेज बनता जाता है। कैरेक्टर्स ही पर ध्यान रहता है, उनके पहनावे वगैरह पर नहीं। अगर कैरेक्टर्स के नाम वगैरह दें तो जगह का मुकर्रर करना ज़रूरी होगा कि किस ज़माने का कैरेक्टर है वो, तो उसको अवॉइड करते हैं। ड्रामेटिक से, मुहावरे से, बहुत चीज़ों से बचता हूँ। क्लियर कट एंड तो होते ही नहीं हमारे यहाँ। चेंज ये सब बहुत करते हैं, रिवीजन और चेंज 30 बार 34 बार रिवीजन। हाँ, साथ चलता है, फिर चलता है, फिर चलता है, उसमें बहुत मेहनत करते हैं। किसी राइटर को आप इंस्पिरेशन मानते हैं? कई हैं, एक तो उर्दू वाले हैं, गुलाम अब्बास हैं, हयातुल्लाह अंसारी हैं, असद मोहम्मद खां हैं, और फिर अंग्रेजी में पो, काफका और एक आध और हैं जो बहुत पसंद हैं। पसंद तो बहुत चीज़ें आती नहीं, उनको हम अवॉइड करते हैं कि वो आने ना पाए, उसका असर हम। काफका के यहाँ जो एक तरह की पढ़ने के बाद ये लगता है कि कुछ हो गया है लेकिन मालूम नहीं कि क्या हुआ है, और इनके अफसानों में ये लगता है कि जो हो गया वो समझ में आ रहा है लेकिन वो क्यों हो गया ही समझ में नहीं आता। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो हैं तो उस तरह के उसी अंदाज के अफसाने, इस मानी में कि नस्र बहुत सादा है, बयान बहुत मामूली है बज़ाहिर, लेकिन जो कहा जा रहा है और जो बताया जा रहा है वो फ़ौरन आपको एक तरह से ताज्जुब में और तहय्युर में, बल्कि कभी कभी खौफ में भी डाल देता है। मुकर्रमी, आपके मोकर अखबार के ज़रिए मैं मुताल्लिका हक्काम को शहर के मगरबी इलाके की तरफ मुतवज्जे कराना चाहता हूँ। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जब बड़े पैमाने पर शहर की तौसी हो रही है,
اور ہر علاقے کے شہریوں کو جدید ترین سہولتیں بہم پہنچائی جا رہی ہیں، یہ مغربی علاقہ بجلی اور پانی کی لائنوں تک سے محروم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی 3 ہی سمتیں ہیں۔ حال میں جب ایک مدت کے بعد میرا اس طرف ایک ضرورت سے جانا ہوا تو مجھ کو شہر کا یہ علاقہ بالکل ویسا ہی نظر آیا جیسا میرے بچپن میں تھا۔ لٹریچر کو لٹریچر کی طرف پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اس سے کوئی اصلاح کرنا یا سوسائٹی کو چینج کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ تھوڑا بہت چینج ہو جائے تو الگ بات ہے۔ ہمارے ہاں جو پرسنل کلیکشن ریئر بکس کا پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اچھے اچھے بڑے بڑے جو مصنفین ہیں وہ اگر لکھنؤ آتے تھے تو یہاں ضرور آتے تھے۔ والد صاحب کو یہ تھا کہ اپنی لائبریری کو، ان کی لائبریری بہت اچھی تھی اور بڑی محنت سے انہوں نے گھوم گھوم کے، ایک زمانے میں یہاں نخاس کے بازار میں جو پرسنل کلیکشنز یہاں کے اور لوگوں کے تھے، اودھ میں مطالعے کا شوق نوابین وغیرہ کو بھی بہت تھا، تو جب وہ بربادی ہو گئی اس عہد کی تو یہ سارے کلیکشنز نکل نکل کے باہر آنا شروع ہوئے، اور گھروں کے اوپر جا جا کر وہ پوچھتے تھے کہ آپ کیا کوئی کتاب ہو تو اس طرح سے ریئر بکس کا بہت بڑا ذخیرہ انہوں نے جمع کر لیا تھا۔ کہانی کہنے کا بہت شوق تھا اور مطالعے کا بھی بڑا شوق تھا، جو کتابیں آج کل بڑے نہیں پڑھتے ہیں، آپ میجر بھائی نے ہمارے لڑکپن ہی میں ختم کر لی تھی۔ آب حیات جیسی کتاب ہے کہ آج کل کہاں اس کتاب کو پورا کوئی پڑھتا ہے۔ تلش میں ہوش ربا ہے، اس قسم کی کتابیں ہیں، فسانہ عجائب ہے۔ کیریئر کا بنانا ہمارے فادر کا کام ہے، تو ٹرانسفر والی سروس سے ہم کو بہت نفرت تھی، تو یہ ہم کیسے کوئی ایسی گھر بیٹھے کام ملے تو اچھا ہے، یہ نہیں کہ آج یہاں ٹرانسفر ہے کل وہاں ہو گیا۔ ہمارے والد صاحب تو ہر بہت اچھے اسکالر تھے اور 30-36 برس انہوں نے پڑھایا یونیورسٹی میں، 36 برس میں نے پڑھایا، تو 72 سال ہم لوگوں کی سروس ہے یہاں۔ میں ایک وہ پکچر دیکھنا چاہ رہا ہوں ایک رائٹر کی لائف، جیسے آپ کالج جاتے ہوں گے پڑھانے، تو لکھنا اور یہ دونوں کا کیسے چلتا تھا؟ مطلب نہیں، لکھنے کا تو کچھ چلتا ہی نہیں ہمارا۔ ہمارے فاروقی صاحب کہتے تھے کہ آپ کی کہانیاں تو اگر الٹی طرف سے لکھیں تو بھی ٹھیک ہیں اور سیدھی طرف سے لکھیں تو بھی ٹھیک ہیں، تو وہ عجب طرح کی کہانیاں ہیں وہ۔ اچھا، ایسے افسانے کے بڑے مشکل ہیں، یعنی اگر ان کے افسانوں کو آپ پڑھیے تو ایک عجیب سی فضا ہے، کچھ کھوئے ہوئے زمانے ہیں، کچھ کھوئے ہوئے لوگ ہیں، جو بول رہا ہے وہ بھی کچھ جب طرح کا کچھ آدمی معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات تو ایسا لگتا بھی ہے کہ کیسا آدمی ہے۔ بلکہ ایک بار تو میں نے کہا تو کچھ لوگ برا مان گئے، اردو اکیڈمی کے جلسے میں جلسہ ہو رہا تھا ان کی کتاب کے بارے میں، تو میں تھا لکھنؤ میں اس وقت، تو مجھ سے جو کچھ کہنے کے لیے کہا گیا تو میں نے کہا مجھے یہ بات بری لگتی ہے کہ ان کے کردار بڑے بدماش لگتے ہیں، مجھے بڑے خراب معلوم ہوتے ہیں، ضدی بہت ہیں، وہ اپنی شکل گزرتے ہیں، لوگوں کو بھول جاتے ہیں، کچھ گزر جاتی ہے اس کو پوچھتے بھی نہیں کہ کیا ہوا۔ تو بعض لوگوں نے ناپسند کیے، لیکن انہوں نے بہت پسند کیا اس بات کو، نیر صاحب نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں۔ اب شمس الرحمن فاروقی کا تو بہت کچھ ہم جو لکھا ہے وہ انہی کی خاطر لکھا ہے، شب خون نکالتے تھے نا وہ، تو شروع میں تو سب کہانیاں اسی میں لکھی، تو وہ بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں ابھی۔ والد صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا تو وہ ہمیشہ ان کے بڑے جتنے بھی دوست آتے تھے شام کو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سب سے زیادہ وقت گزرا ان کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ۔ اور جب سے ہوش سنبھالا شاید تب سے وہاں ڈرائنگ روم میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں تھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی ادبی باتیں اور شاعری کی۔ ان کے ایک بہت خاص دوست تھے عرفان صدیقی صاحب، تو ان کے ساتھ بہت باتیں ہوتی تھیں ان کی شاعری کے اوپر اور
फारूकी चचा जब यहाँ पोस्टेड थे लखनऊ में, तो सब बहुत अच्छी एक गैदरिंग होती थी, सब लोग आते थे, तो उनके बीच में बैठ के बस एक सुनते ही थे, खाली समझते तो कुछ नहीं थे. लेकिन उन्होंने कभी ना वालिद साहब ने ना उनके दोस्तों ने कभी इस बात का इजहार किया कि तुम यहाँ हम लोगों के बीच में क्यों बैठे हो. उस वक्त मेरा नया नया ज़माना था, लिखना पढ़ना शुरू किया था, पर्चा निकालने वाले थे हम लोग, शफून का जो निकला नहीं था बल्कि निकालने वाले थे. नई शायरी का एक बड़ा चल रहा था चर्चा हर तरफ, हम लोग भी नई शायरी के पीछे दीवाने थे. शहर में जितने लोग नए लोग थे, नए शायर जो थे, उनसे मिलना जुलना हमारा बहुत था. नैयर साहब भी उन्हीं मशावरों में कहा जगह मुझसे और मिले, तो इस तरह से उनसे एक दोस्ती शुरू हुई. वो जो कुछ भी लिखते थे तो फिर वो हमको देते थे पढ़ने के लिए कि देखो ये कैसा लिखा है. खैर भी हम पढ़ते थे तो हमें पसंद आता था, बास नहीं पसंद आते थे तो नहीं पसंद के वही समझ में नहीं आते थे, बास कहानियाँ नहीं समझ में आती थी तो वही कहते थे ये तो हमारी नहीं समझ में आई, हमें नहीं अच्छी लगी. अभी जो आप लोगों ने उनको देखा होगा तो जैसा अब आपने उनको पाया है, वो उस तरह के आदमी नहीं थे. नहीं, अब तो बिल्कुल सूखे हुए और मुरझाए हुए, बल्कि कहीं टूटे हुए, आवाज़ उनकी बहुत कम है और बात रुक रुक के करते हैं, भूल जाते हैं बीच बीच में कभी. तब वो एक बहुत ही तेज़, बड़े ही तब्बा, बड़े बदला संज, लतीफ़ा गो, अशार सुनाने वाले, बात बात पर हंसने वाले, बहुत पढ़े हुए आदमी थे. I unfortunately met Nair Sahab after he's been sick, so I've never known the young him or the very active him. Yet despite the fact that he's been sick, I've always seen him reading. I mean, reading is always a constant part of his life, and he's never someone that will approach you to ask you about things. So he will never ask me anything about it. But whenever I would approach him, or whenever I approach him, he's more than happy to talk to me. His favorite topic of conversation continues to be literature of the kind, and it's very easy to engage him in literature of it. So after I read any of his stories, I will talk to him about them for a long time. And he would tell me about how he was inspired to write it, where he got the idea of the kind. تو اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ صاحب نیر مسعود صاحب سویٹر بہت عمدہ بنتے ہیں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. پھر یہ کہ جو بہت سے عام طور پر ادیب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا دانشور کے بارے میں کہ اسے تکنیکی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن نیر مسعود صاحب اگر ان کے گھر کا نل خراب ہو جائے تو میں بالکل آپ سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا نل ٹھیک کر دیتے تھے. یعنی ان سے اگر بجلی کا کہیں کے اوپر فیلیور ہو گیا ہے اور کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو ان کے پاس ان تمام چیزوں کے اوزار بھی, یعنی ان کے پاس ایک بڑا ٹول باکس ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پتنگ خوب اڑاتے تھے, اب بھی اڑاتے ہیں, بلکہ اگر جیسے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی پتنگ کٹ کے جا رہی ہے تو اس پر مسلسل نظریں ان کی ٹکی رہتی تھی. یا ہم کو پکارا کہ ارے بھائی دیکھو جا کے بڑی دور سے پتنگ آ رہی ہے, پکڑو اس کو. آپ کو فلموں میں کوئی دلچسپی رہی کبھی بھی؟ نہیں, بہت رہی ہے. اب نہیں ہے. تمام دیکھی ہم نے, آپ سے زیادہ دیکھی ہوں گی. اچھا, جایا کرتے تھے فلمیں دیکھنے, جایا کرتے تھے؟ ارے ہر وقت جایا کرتے تھے. یہ سب بہت پہلے کی باتیں ہیں. لیکن کوئی اچھی فلمیں یاد ہوں؟ ہاں, دل اپنا اور پریت پرائی ہے, اور مدر انڈیا اور ہم کو نہیں اچھی معلوم ہوئی. فارمولا پکچرز تھی. دل اپنا اور پریت پرائی مجھے جینے دو. لکھنؤ ان کے افسانوں کا موضوع ہے. آپ یعنی کوئی ایک ان کا طویل افسانہ ایسا ہے جس میں لکھنؤ پوری طرح سے موجود ہے, طاؤس چمن کی مینا. لیکن ان کے جتنے کردار ہیں, مثلا بائی کے ماتمدار ایک ایسا افسانہ ہے کہ یہ لکھنؤ سے متعلق ہے. مراسلہ آپ پڑھیں افسانہ لکھنؤ سے, لکھنؤ ان کے یہاں ہر جگہ موجود ہے. Now for me to read those stories in Urdu as a foreigner, to come here and to live in this house and to see those references, I found them fascinating it. But I think it would be a mistake to judge the stories based only on them being from Lucknow. It will take away from a lot of its beauty and a lot of its power in it. ہاں, لکھنؤ جانا نہیں لگتا ہے.
تو ہم کو لکھنوی میں دل لگتا ہے ہمارا. اور جن لوگوں نے پڑھی ہیں ہماری کہانیاں وغیرہ وہ سب محسوس کرتے ہیں کچھ اور اس میں ہے, صرف لکھنؤ نہیں ہے. تو ایک نوسٹیلجیا ہو یا جو بھی کہیے وہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لکھنؤ چھایا ہوا ہے ہماری کہانیوں میں. وہ بھی اوپنلی نہیں ہے لیکن ہے. اس میں کہانی بنتی اسی لکھنؤ سے ہے. مجھے احاطے کے رہنے والوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو گیا تھا. یہ زیادہ تر دستکار تھے یا دوسرے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے. ان میں عورتیں زیادہ تھیں. سلائی کڑھائی کا کام کرنے والیاں سب سے زیادہ تھیں. ان سب کو بچپن کی محبت کام لا کر دیتا تھا اور ان کا تیار کیا ہوا مال بازار پہنچاتا. روز دن میں کئی بار وہ سامان سے لدا پھندا احاطے میں آتا اور سامان سے لدا پھندا باہر جاتا تھا. مجھ کو احاطے والوں کے معاملات میں دلچسپی نہیں تھی. البتہ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اس کا نام مسکینوں کا احاطہ کیوں پڑ گیا. وہاں کوئی مسکین نہیں تھا, سب اپنی محنت کی کمائی کھاتے تھے. ترجمے انگریزی میں ہونے لگے. انگریزی ہمارے دوست محمد عمر میمن صاحب ہیں, وہاں امریکہ میں انگریزی پڑھاتے ہیں, اردو فارسی اور اسلام پڑھاتے ہیں. انہوں نے ترجمے بہت سارے کیے. پھر کچھ ترجمے فرینچ میں ان کے ہوئے, کچھ ترجمے ان کے سویڈش میں ہوئے, ہندی میں تو خیر بہت ہوئے. تو سب میں یہ بات دیکھی گئی کہ ان کے کتھا والوں نے ان کے افسانوں کو پک اپ کیا, ان کا اس کا بہت ذکر رہا. تو یہ بات دیکھی کہ ایک تو ایسی نثر ہے کہ بے انتہا دل میں اتر جانے والی, بالکل جیسے کہ کسی نے ہلکے سے آپ کے ایک سوئی سے لگا دی اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ سوئی کہاں تک پہنچ گئی, لیکن جب پہنچی تو افسانہ جب ختم ہوا تو خیال آیا کہ ہاں یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی. یہ بھی ایک عجیب بات دیکھی میں نے کہ ان کو غیر لوگ ان سے افسانے مانگتے تھے کہ افسانے بھیجیے, اور جگہ جگہ اس کی پاکستان میں ان کے افسانوں کی بہت تقاضے تھے, بہت اب بھی ہے, ترجمے بھی بہت سارے ہونے لگے. لیکن کبھی انہوں نے وہ کوئی تاثر نہیں دیا کہ وہ بڑا کوئی فخریہ کارنامہ کر رہے ہیں. جیسے ان کے افسانے کے کردار ہوتے ہیں, ویسے خود بھی ان کا بھی دستہ تھا کہ وہ ہو رہا ہے, ہاں اچھا ٹھیک ہے ہو رہا ہے. جب یہ سرسوتی سمان ملا یا یہ وہاں گئے, دلی گئے, تو وہاں سے فون آیا کہ آپ آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں. تو تمثال اور وہ انیس اشواق تھے, وہ ساتھ میں گئے تھے. کوئی چیز بھی ان کو ملتی تھی تو وہ ہم صاف کر کے رکھ رہے ہیں, یا کچھ دن ہم نے جیسے ڈرائنگ روم میں رکھی, سجا کے کیا بس وہی اپنے رکھا کہ یہ ملا. جیسے لوگ کہتے تھے کہ دکھاؤ, تو ہم نے کہا یہ سب ہے, تو وہ نہیں پسند کرتے تھے. نہیں, یہ کیا نمائش لگا رکھی ہے. ابھی آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں لکھنا نہیں, لکھنا ابھی نہیں ممکن ہے. شاید کبھی لکھ سکیں لیکن اس وقت تو ممکن نہیں ہے. میں نے خوشبوؤں کے بہت تجربے کیے. ایک زمانے میں تو میرے پاس خوشبودار چیزوں کا اتنا ذخیرہ ہو گیا تھا کہ اس کے قریب کھڑے ہونے سے سر چکرانے لگتا تھا. ان میں سے ہر چیز کی خوشبو اپنے آپ پھیلتی اور اڑتی رہتی تھی. آخر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ چیز باقی رہتی اور اس کی خوشبو اڑ جاتی تھی, اور شناخت کے لیے چیز کو دیکھنا یا چھونا پڑتا تھا. لیکن کافور کو میں نے ان چیزوں سے مختلف پایا, اس لیے کہ کافور اپنی خوشبو کے ساتھ ساتھ خود بھی اڑتا رہتا ہے.